السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج جس موضوع پر بات کریں گے وہ اس حوالے سے ہے کہ نماز میں جو ہم ہاتھ باندھتے ہیں وہ ہاتھ کس جگہ پر باندھے جائیں گے اور کس طرح سے باندھے جائیں گے۔ اس طریقہ کار کو ہم احادیث کے مطابق دیکھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہماری اس حوالے سے کیا ہدایت فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ جو حدیث ہے یہ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، اور یہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یدع الرجل الید الجمن علی ذراعی اليسری فی الصلاۃ، کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ کی کلائی جو ہے وہ بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں، یعنی کہ جو دایاں ہاتھ ہے ہمارا اس کی کلائی کو بائیں ہاتھ کی کلائی کے اوپر رکھیں گے اور اس طرح سے جو ہے ہاتھ کو باندھیں گے۔ یہ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس کو امام مسلم نے نقل کیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ دوسری حدیث ہے جس کو امام مسلم نے بھی نقل کیا، اور اس کے حدیث کے یہ الفاظ ثم وضع یدہ الیمنی علی کفہ الیسری، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دانے ہاتھ کی جو کلائی ہے، کف جس کو کہتے ہیں، کف یعنی کہ یہ جو گٹ جسے ہم جوڑ کہتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ رکھا کرتے تھے۔ یہ آگے رسخ اور سائد کا بیان کیا گیا، اس سے مراد یہی ہے، رسخ سے مراد ہے یعنی کہ انگلیاں جہاں سے شروع ہوتی ہیں وہاں سے لے کر جو یہ گٹ ہم جسے کہتے ہیں اپنے پنجابی میں یہاں تک کا جو حصہ ہے اس کو رسخ کہتے ہیں، اور سائد یہ جو کلائی ہے اس کو ہم سائد کہتے ہیں، یعنی کہ رسخ اور سائد کے پاس رکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حوالے سے یہ دوسری حدیث ہے جو آپ کے سامنے، اور اس کو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، اور یہ اپنی نماز اس کے شروع میں بتا رہے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کافی احادیث ہیں، یہ دیکھیں ایک اور حدیث ہے اس حوالے سے، یہ بھی امام مسلم نے نقل کیا اس حدیث کو، اور اس میں بھی وہی حضرت وائل بن حجر ہے راوی ہیں، اور انہیں سے روایت ہے، اور انہوں نے بتایا ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دانے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نماز پڑھتے تو آپ نماز پڑھتے ہوئے اپنے دانے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے، یعنی کہ ایک دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کو بائیں ہاتھ کے جو ظاہر والا حصہ ہے، اوپر والا حصہ، اس کے اوپر رکھتے، اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ اپنا یہ ہم جس کو گھٹنا کہتے ہیں اس کے گرد دائرہ بنا کے اس کے اوپر رکھتے۔ تو اس حوالے سے آپ کے سامنے دو تین احادیث، اس میں سنن نسائی، بخاری، اور یہ آپ کے سامنے جو ابھی حدیث یہ بھی ہے، یہ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا، اور یہ صحیح احادیث ہے۔ اس کے اندر بتایا گیا کہ ہاتھ رکھنے کا کیا طریقہ ہے، کہ جو ہم ہاتھ ہے وہ کہاں پر رکھیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک اور روایت ہے، اب یہ تو ہو گیا کہ ہاتھ ہم نے باندھنے کیسے ہیں اس حوالے سے، کہ ہم نے جو ہے ہاتھ اس طرح سے باندھنے، اب یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ہاتھ کو باندھنا کہاں ہے۔ تو فقہ حنفی کے مطابق جو ہے ہاتھ وہ ناف کے نیچے باندھے جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ آپ حدیث سن سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ من السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرۃ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے کہ نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث یہ ہے جس کو غالباً مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر نقل کیا گیا، کہ جس کے اندر وضع علی رضی اللہ تعالیٰ کفہ علی ذراعہ الایسر، اس میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ناف کے نیچے جو ہے وہ ہاتھ کو باندھا کرتے تھے۔ اور اس حوالے سے جو آپ کے سامنے بھی یہ ناف کے نیچے حدیث بیان کی گئی ہے حوالے سے کہ ناف کے نیچے جو ہاتھ باندھنا ہے، تو اس کے اندر ایک راوی ہیں عبد الرحمن ہے الکوفی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ محدثین نے ان پر جرح کی ہے، لیکن ان سے ایک روایت امام ترمذی لے کے انہوں نے اس کو حسن کہا، اور ایک دو اور بھی امام ہیں جنہوں نے ان سے حدیث کو لیا اور انہوں نے حسن اور صحیح اس حدیث کو کہا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے ان کی حدیث کو لینا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اس حوالے سے، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا وصححہ ابن خزیمہ، کہ ابن خزیمہ جو کتاب ہے حدیث کی انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے ہاتھ کیسے باندھنے اور کہاں پر باندھنے۔ اس حوالے سے دونوں طریقے کی حدیث آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی ہے۔ سب سے پہلے وہ بیان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تو اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے اور کلائی کے اوپر باندھتے، لیکن احادیث جو اس حوالے سے بھی ملتی ہیں کہ آپ نے بازو کے اوپر باندھے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا
غیر مقلدین لوگ ہاتھ کو باندھتے ہیں، لیکن وہ پوری جو بتایا گیا ہے کہ پوری بازو کے اوپر، تو وہ بازو سے مراد یہی ہے جہاں سے ہاتھ شروع ہوتا ہے اور کوہنی تک تو رکھنا ہے۔ تو اگر ہم اس میں شروع میں بھی رکھیں گے، ہتھیلی کے اوپر بھی ہاتھ رکھیں گے، تو یہ بھی اسی کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اور یہ طریقہ احادیث کے جو الفاظ ہیں آپ کے سامنے میں نے بیان کیے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دانے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے، تو وہی ذکر کیے گئے ہیں الفاظ اس کے اندر۔ تو لہٰذا اور اس کے بعد جو دوسری چیز آپ کے سامنے بیان کی کہ وہ ناف کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ باندھتے تھے، اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا اور اس کی تصحیح بھی آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ لہٰذا نماز کے اندر جو ہاتھ ہیں ہم وہ اس طریقے سے ہی باندھیں گے۔ تو اللہ عز و جل سے دعا، اللہ عز و جل حق سننے، سمجھنے اور